السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قیدی نمبر 804 قابو میں نہیں آ رہا، نہ ہی کسی دباؤ میں آ رہا ہے، نہ ہی کسی بلیک میلنگ میں آ رہا ہے، اور جو کچھ عمران خان کے بارے میں اب تک سوچا گیا تھا وہ سارے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ وہ جیل میں ہے، وہ جیل میں آرام سے رہ رہا ہے، کبھی اس نے اپنی بیماری کا بہانہ نہیں کیا، وہ ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ معاملات طے کرنے کو تیار نہیں ہے ایسی شرائط پر جو شرائط اصولوں کے خلاف ہو۔ اس وقت جو بات چیت چل رہی ہے، جب بھی ان کو پیغام پہنچایا جاتا ہے، وہ جواب میں کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن اور اس کے بعد فری اینڈ فیئر ٹرائل۔ تو نہ ہی عمران خان کو فری اینڈ فیئر الیکشن دیا گیا، نہ ہی فری اینڈ فیئر ٹرائل دیا گیا۔ ان کو جو سزائیں سنائی گئیں وہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا میں اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد الیکشن ہوئے، الیکشن میں بھی جو نتائج آئے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ جس طرح سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے ساری دنیا اس سے واقف ہے۔ اب جب یہ دونوں کام ہوئے تو اب دوبارہ عمران خان پر پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ ایک شرط فیصلہ سازوں نے اس سے پہلے رکھی کہ جب عمران خان نے خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو نامزد کرنا تھا، اس وقت بڑے گھر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر آپ علی امین گنڈا پور کو نامزد نہ کریں تو آپ کو خواتین کی مخصوص نشستیں ساری کی ساری ہم دیں گے۔ یہ آفر کی گئی، لیکن عمران خان نے اس آفر کو مسترد کیا اور کہا کہ وہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے، اس کے لیے کسی قسم کی بلیک میلنگ نہیں چلے گی۔ تحریک انصاف خود فیصلہ کرے گی کہ ان کے امیدوار کون ہوں گے، خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا۔ پھر میاں اسلم اقبال کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو بھی آپ الیکشن نہ لڑوائیں، لیکن عمران خان نے ان کو بھی اناؤنس کیا۔ پھر اس کے بعد ان کو اسمبلی نہیں پہنچنے دیا گیا اور ان کی گرفتاری کے منصوبے آنا شروع ہوئے۔ عدالتی احکامات کے باوجود پورے مال روڈ پہ پولیس ہی پولیس تھی کہ کسی طرح سے بھی میاں اسلم اقبال اسمبلی تک نہ پہنچ سکیں۔ جب دونوں عمران خان نے شرائط مسترد کر دیں اور انہوں نے میاں اسلم اقبال کو ہی اپنا کینڈیڈیٹ رکھا، جب وہ نہیں پہنچ پائے تو تب انہوں نے میاں اسلم اقبال کی ہی اپنی ریکویسٹ پر امیدوار تبدیل کیا اور رانا آفتاب کو میدان میں اتارا گیا۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈا پور کو لایا گیا، کیونکہ اس سے پہلے جو ماؤتھ پیس ہیں، خاص طور پر فیصل وارڈا، اس نے اس بات پر اظہار خیال کیا ٹی وی شوز میں۔ اب پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ علی امین گنڈا پور عید کے بعد وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے۔ اب اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو کہا گیا کہ آپ مراد سعید، ڈاکٹر یاسمین راشد، سنم جاوید، اعظم سواتی اور فیصل جاوید جو ہے انہیں ٹکٹس جاری نہ کریں۔ یعنی جن کے نام 9 مئی میں آئے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ 9 مئی خود ایک فالس فلیگ آپریشن تھا۔ اب تو مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے، اس میں بہت سے راز چھپے ہیں۔ بہرحال جب تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے یہ شرائط بھی نہیں مانی، اس دوران علی امین گنڈا پور کو دھمکیاں دی گئیں، ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی کہ وہ عمران خان سے نہیں مل سکتے، لیکن اس کے باوجود عمران خان نہیں مانے اور انہوں نے اب سینٹ کے امیدواروں کا بھی اعلان کر دیا ہے اور اس پہ بھی کمپرومائز کرنے سے انکار کیا ہے۔ عمران خان کو ابھی بھی عدالتوں پر بھروسہ ہے۔ فارم 45 کا معاملہ بھی سپریم کورٹ میں جا رہا ہے، پٹیشن تیار ہو رہی ہے، سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا جس طرح فارم 45 کے نتائج تبدیل کیے گئے اور اس کی بجائے فارم 47 جاری کیے گئے۔ پھر اس کے بعد دوسری پٹیشن جائے گی جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہے، یہ پٹیشن بھی سپریم کورٹ میں جائے گی، اور ان دونوں پٹیشنز کو یہاں تک کہ عمران خان کہتے ہیں کہ بے شک چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود سنے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب یہ دونوں پٹیشن جائیں گی تو ظاہر ہے وہاں پر معاملہ کھلے گا، کیونکہ بہت ساری گنجائش موجود ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے اس لیے فیصلہ نہیں دیا کہ پشاور ہائی کورٹ اگر فیصلہ دے دیتی تو یقیناً قاضی صاحب ناراض ہوتے اور انہوں نے اس فیصلے کا وہی حال کرنا تھا جو بلے کے نشان والا کیا تھا۔ بہرحال عمران خان نہیں مان رہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ اگر ہمیں آئینی اور قانونی طریقے سے حق مل گیا تو لیں گے، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے کہنے پہ پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھیں، یعنی جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہم اس کے ساتھ بات چیت کریں۔ تو یہ تمام چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں۔ دوسری جانب ناظرین کرام، تحریک انصاف کے نیریٹو کو الجھایا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ سارا ملبہ تحریک انصاف پر ڈال دیا جائے اور کہا جائے کہ شیر افضل نے غلط فیصلہ کیا، بیرسٹر گوہر یا عمر ایوب نے غلط فیصلہ کیا کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ
اتحاد کیوں کیا, اپنی پارٹی کیوں نہیں جوائن کی, شیرانی گروپ یا جماعت اسلامی یا MWM کے ساتھ کیوں نہیں گئے. اگر آپ الیکشن سے 2-3 مہینے پہلے چلے جائیں تو اسی وقت یہ کہنا شروع کر دیا گیا تھا کہ تحریک انصاف کو ہم نہیں جیتنے دیں گے اور تحریک انصاف کا وجود ہی ختم کر دیں گے, تحریک انصاف کا نام و نشان مٹا دیں گے. یہ باتیں اس وقت تجزیہ کار کر رہے تھے کیونکہ تجزیہ کاروں کو فیڈ کی جا رہی تھی کہ عمران خان اور PTI کا کوئی مستقبل نہیں ہے. لہذا یہ فیصلے پہلے ہو چکے تھے, اس لیے کچھ بھی کرتی تحریک انصاف PTI کے ساتھ یہی سلوک ہونا تھا جو اس وقت ہوا ہے. یہ پہلے سے طے شدہ معاملات تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب PTI نظریاتی نے ٹکٹس جاری کیے اور تحریک انصاف کے اراکین وہاں شامل ہونا شروع ہوئے تو PTI نظریاتی کے سربراہ کو بھی اٹھایا گیا اور اس کی جو درگت بنائی گئی, جب وہ لائے گئے تو وہ سہارے سے چل کر آئے تھے اور انہوں نے آ کر پریس کانفرنس کی اور اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دیا. پھر جماعت اسلامی کے ساتھ ڈیل میں انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ تو پورے ملک میں اتحاد کی بات ہوئی تھی, تو وہ معاملات بھی خراب ہوئے. لیکن در پردہ بہت ساری ایسی خبریں موجود ہیں جو آنے والے دنوں میں باہر آئیں گی. پھر جب معاملہ کیا گیا مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ, میں آپ کو پہلی دفعہ یہ بتا رہا ہوں کہ اس پہ یہ کہا گیا کہ برادر ممالک ناراض ہو جائیں گے اور برادر ملکوں کے نمائندوں نے بھی یہ میسج کنوے کیا تحریک انصاف کو کہ یہ کام آپ نہ کریں. تو برادر ممالک کی انٹروین پہ عمران خان نے پھر اعتبار کیا, پھر تحریک انصاف نے اعتبار کیا اور وہ فیصلہ بھی بدل لیا اور پھر سنی اتحاد کونسل سے اتحاد ہوا. مخصوص نشستوں کے حوالے سے بدنیتی تو اسی وقت ظاہر ہو گئی تھی جب چیف الیکشن کمشنر نے PTI کی خواتین کی مخصوص نشستوں والی لسٹ اٹھا کے سائٹ پر رکھ دی تھی. ان کو پتا تھا کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا. پہلے سے ٹی وی ٹاک شوز میں یہ آنا شروع ہو چکا تھا کہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو نہیں ملیں گی. تو بہت پہلے سے یہ ساری چیزیں ڈسکس ہونا شروع ہو گئی تھیں, لوگوں کو بتایا جا رہا تھا. اس لیے یہ کہنا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کے مسائل ہیں, بیرسٹر علی ظفر نے کوئی صحیح آرگومنٹ نہیں کیا, فلاں نے غلط کیا, یہ ساری بیکار باتیں ہیں. تحریک انصاف پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے. کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی ہم توڑیں گے تو یہ 90 دن سے آگے چلی جائیں گی؟ یہ کہیں بھی آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ یہ بحث کی گئی ہو کہ 90 روز میں الیکشن نہیں کروانا. تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے جب الیکشن نہیں کروائے گئے 90 دن میں تو اس وقت بھی پتا تھا کہ PTI کو کرش کرنے کا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے. پھر وہ غیر آئینی حکومتیں آئیں, سپریم کورٹ کے فیصلے بھی آئے, لیکن اس کے باوجود 90 دن میں الیکشن نہیں کروائے گئے. پھر قومی اسمبلی, سندھ اسمبلی, بلوچستان اسمبلی ٹوٹ گئی کیونکہ مدت ختم ہو گئی. اب اس وقت یہ بہانہ کیا جا رہا تھا کہ پنجاب اور KPK میں اگر ہم نے الیکشن کروا دیا تو باقی ملک کے صوبے کیا سوچیں گے, یہ تو بڑی زیادتی ہو جائے گی. اس لیے ہم ملک میں ایک ساتھ الیکشن کروانا چاہتے ہیں. اب جب ایک ساتھ الیکشن کروانے کا موقع آیا تب بھی ایک ساتھ الیکشن نہیں کروائے گئے کیونکہ یہ معاملات کو آگے سے آگے لے جانا چاہتے تھے. پہلے ان کا پلان تھا کہ عمران خان کو ہم سزائیں دلوائیں گے, سزائیں دلوائی گئیں. آپ دیکھیں کہ 3 دن کے اندر اندر 3 مقدمات فائنل کیے گئے اور تینوں میں سزائیں سنوائی گئیں. وہ اس لیے سنوائی گئی تاکہ PTI ورکرز ڈی مورلائز ہوں. عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو الیکشن سے آؤٹ کرنا تھا. پھر چودھری پرویز الہی کو ویسے ہی ہروایا گیا فارم 47 کے مطابق. تو ان تینوں رہنماؤں کو ہر صورت اندر رکھنا ہی رکھنا تھا, الیکشن سے باہر رکھنا ہی رکھنا تھا, ان کو سسٹم میں نہیں آنے دینا تھا. یہ ساری باتیں پہلے سے طے شدہ تھیں. ناظرین اکرام, یہ سب باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اس وقت بہت سارے تجزیہ کاروں کو یہ باتیں فیڈ کی جا رہی ہیں کہ اب یہ سارے کا سارا ملبہ آپ PTI پر ڈال دیں. چیف الیکشن کمشنر بھی اب بہت زیادہ مخلص بن رہے ہیں PTI اور عمران خان کے. تو اس سے زیادہ منافقت کیا ہو سکتی ہے کہ سارے کے سارے اقدامات انہوں نے خود کیے, سہولت کاری بھی انہوں نے کی, اعلی کار بھی بنے اور ہر قدم پر PTI اور عمران خان سے زیادتی کی. پھر یہ بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ الیکشن کے نتائج اس طرح سے چوری کر لیے جائیں گے. تمام ٹی وی چینلز انکلوڈنگ جیو نیوز سبھی کے پاس یہ رزلٹ پہنچ چکے تھے فارم 45 کے مطابق کہ تحریک انصاف پورے ملک میں کلین سویپ کر گئی ہے اور پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کلین سویپ تھا. سندھ میں ان کے پاس پہلے سے زیادہ نمبرز تھے لیکن رات 11 بجے کے بعد یہ ساری چیزیں تبدیل کی گئیں. اسی رات چیف الیکشن کمشنر غائب ہوئے, کسی سے ملنے گئے, واپس آئے تو ریزلٹس روکے گئے. چیف سیکرٹری کو فون کیا گیا, پھر ROs تک رسائی کی گئی اور یہ سارا گھٹیا کھیل کھیلا گیا. کمشنر پنڈی کا اس پر سٹیٹمنٹ آ چکا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ سارا کچھ غلط فیصلوں کے نتیجے میں ہوا, یہ غلط ہے. تحریک انصاف اور عمران خان کچھ بھی کر لیتے تو بھی ان کے ساتھ یہی سلوک ہونا تھا کیونکہ یہ سب پہلے سے طے شدہ پلان تھا.
آپ دیکھ لیں نگران حکومت کے لوگوں کو جس طرح اکاموڈیٹ کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ ہے ساری صورتحال، یہ پہلے سے پلان تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا کرتی ہے۔ عمران خان کسی بھی صورت کسی بھی بلیک میلنگ میں نہیں آ رہے اور نہ وہ آنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو آپ لوگوں نے کرنا تھا کر لیا، میں اپنی بات پہ قائم ہوں اور ہمیشہ قائم رہوں گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔